بیان کر رہے تھے، بڑی حیرت ہوئی کہ شاہ صاحب بھی اس خانوادی کا ذکر کرتے کرتے شاعر بن گئے، اور یقیناً معصومین کے فرامین میں یہ موجود ہے کہ جو اس دنیا میں ان کے لیے بیت لکھے گا ان سے وہاں پر بیت لکھے گا۔ یقیناً یہ اہل بیت علیہ السلام کی عطا ہے، اور گفتگو 5 مرحلوں کی آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہے، اور پھر ذرا سا ابتدائی بات کی طرف پلٹتے ہیں اور گفتگو کو آگے بیان کرتے ہیں۔ معرفت کہتے ہیں پہچاننے کو، اور معرفت جو پہچان ہے وہ فی الحقیقت صفات کے ذریعے ہوتی ہے، یعنی معرفت اس پہچان کو کہتے ہیں جو صفات کے ذریعے حاصل ہو، علم اس پہچان کو کہتے ہیں جو حقیقت کے ذریعے حاصل ہو۔ یعنی یہ ایک بڑا باریک سا فرق صاحب منہاج البراء نے نقل کیا کہ خدا کی ذات کا علم نہیں ہوگا، معرفت ہوگی۔ یعنی یہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے علم اللہ ہو گیا ہے، کیونکہ علم کہتے ہیں کہ جو شے ویسی جیسی ہو کما حق ہو آپ اسے جان لیں، جس کا مطلب ہے آپ کو اس کا علم ہو، اور معرفت اسے کہتے ہیں کہ آپ اس کی کچھ صفات سے آشنا ہو جائیں تو وہ معرفت ہوتی ہے۔ تو اللہ کی معرفت کو حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ذات واجب الوجود تک رسائی ممکن نہیں ہے، لہذا اس کی صفات تک ہی پہنچ سکتے ہیں، تو اس کی صفات کے آئینے میں اس کی معرفت کی جائے گی۔ تو ایسے ہی ہم نے علم حدیث قصہ موضوع نہیں رکھا، کیونکہ حدیث قصہ کی حقیقت تک غیر معصوم کی عقل اور فہم پہنچ نہیں سکتی، لہذا جتنا بھی محمد و آل محمد کے ہم سے پہلے بیان کرنے والے علماء، واعظین، ذاکرین، مجتہدین نے اپنی تحریر اور تقریر میں بیان کیا، اور اس کے جس حد تک حصے تک ہم تصور کر سکے اس حصے کو ان سے لے کر آپ تک پہنچانے کا ایک ادنا وسیلے کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ یعنی میں اس میں کوئی آر محسوس نہیں کرتا اس جملے کو دہرانے میں کہ میں بزرگ علماء کی تحقیقات سے لیتا ہوں اور اپنے نوجوانوں تک باتوں کو۔ تو حدیث کہتے ہیں، حدیث کے معنی ہیں جدید، نئی بات، یعنی پیغمبر خدا سے جو نسبت رکھے کوئی تقریر، کوئی قول، کوئی فعل، وہ حدیث ہے۔ پیغمبر خدا سے نسبت رکھنے والا قول ہو، فعل ہو یا تقریر ہو۔ قول سے مراد جو پیغمبر کہیں وہ بھی حدیث ہے، فعل سے مراد جو پیغمبر کرے وہ بھی حدیث ہے، تقریر سے مراد یہ کہ جو پیغمبر کے سامنے ہو اور پیغمبر منع نہ کرے تو وہ بھی حدیث ہے، اور وہ حدیث تقریری ہے۔ تو اب حدیث کی جب ہم پہچان کرنے بیٹھتے ہیں، یعنی ہم حدیث کو پہچاننا چاہتے ہیں کہ یہ حدیث، کیونکہ حدیث کی تو پھر اقسام آ جائیں گی، کوئی حدیث مقبول ہوگی تو کوئی حدیث مردود ہوگی، کوئی حدیث صحیح ہوگی تو کوئی حدیث ضعیف ہوگی۔ تو حدیث کی پہچان کرنے کے لیے جو ہمارے پاس 5 بنیادی شرائط ہیں کہ جب حدیث ہمارے سامنے آئے گی تو ہم ان 5 شرائط کو دیکھیں گے۔ یہ جملہ اہل علم کی نظر کرنا چاہتا ہوں، جاوید بھائی خصوصی آپ کی توجہ چاہتا ہوں اس فکرے پر کہ صحیح السند اور صحیح حدیث میں فرق ہوتا ہے۔ بہت توجہ آپ کی، صحیح السند اور صحیح حدیث میں فرق ہوتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو صحیح السند حدیث ہے وہ صحیح بھی، بہت توجہ۔ صحیح السند حدیث میں ہر وہ حدیث جس کی
سند میں 3 صفات موجود ہوں، 3 شرائط پائی جائیں، وہ حدیث صحیح السند ہے، صحیح نہیں۔ یعنی اگر 3 شرائط پائی جاتی ہیں تو وہ حدیث صحیح السند ہوگی۔ پہلی شرط یہ کہ حدیث متصل ہو، کنیکٹڈ ہو، یعنی جتنے بھی روات اس میں ہیں اس میں کوئی ایک بھی سلسلہ ٹوٹا ہوا نہ ہو۔ یعنی جو لوگ ایک دوسرے سے حدیث نقل کر رہے ہیں ان میں ایسا نہ ہو کہ ایک حدیث نقل کرنے والا پہلی صدی کا ہو اور دوسرا حدیث نقل کرنے والا اس سے تیسری صدی کا ہو اور بیچ کا بندہ ہمیں معلوم نہیں ہو کہ اس نے کس سے سنا، تو وہ پھر حدیث متصل نہیں ہوگی، شاہ صاحب وہ منقطع ہو جائے گی، وہ پھر قابل قبول اس اعتبار سے صحیح السند میں نہیں آئے گی۔ دوسری حدیث کو دیکھنے کے لیے شرط جو ہے وہ ہے کہ حدیث نقل کرنے والا عادل ہو، غیر عادل کی حدیث قابل قبول نہیں ہے۔ کہ جس سے حدیث لی جا رہی ہے، جو حدیث کو نقل کر رہا ہے، وہ کس منزل ایمان پر ہے، وہ کس قدر ثقافت رکھتا ہے، وہ عادل ہونا شرط ہے۔ اس کے بعد جو حدیث کو بیان کر رہا ہے، جو نریٹر آف حدیث ہے، جو راوی ہے، اس راوی کا ضابط ہونا بھی شرط ہے۔ یعنی یہ ممکن ہے ایمان تو سلامت ہے لیکن میموری میں فالٹ ہے، تو اگر میموری میں فالٹ آ جائے گا تو وہ حدیث بھی باوجود اس کے عادل ہونے کے، باوجود اس حدیث کے متصل ہونے کے، وہ صحیح السند نہیں ہو سکتی۔ جب یہ 3 شرطیں پوری ہو جائیں گی تو آپ کی حدیث صحیح السند ہو جائے گی۔ لیکن یہ ممکن ہے کہ سند تو صحیح ہو، یعنی جو راویوں کی چین ہے وہ تو صحیح ہو، لیکن اس کے بعد اس کے متن میں کوئی خرابی ہو، جو ٹیکسٹ پیش کیا جا رہا ہے اس میں کوئی کمی نہ ہو، تو پھر اس کو چیک کرنے کے لیے دیکھنا پڑے گا کہ اس حدیث میں کوئی علت تو نہیں ہے، کوئی ہڈن فالٹ تو نہیں ہے، اور پھر جب علت بھی نہیں ہوگی تو پھر دیکھا جائے گا کہ کہیں حدیث شاذ تو نہیں ہے، کہ جو راوی روایت کر رہا ہے کہیں وہ اپنے سے اعلیٰ درجے کے راوی کی مخالفت تو نہیں کر رہا۔ جب یہ 5 شرائط پوری ہوں گی تو صحیح حدیث بنے گی، اور 3 شرائط پوری ہوں گی تو صحیح السند بنے گی۔ تو یہ ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی حدیث سند کے اعتبار سے تو کمزور ہو، لیکن وہ کہیں کسی دوسرے صحیح متن سے مل جائے تو وہ بھی پھر صحیح حدیث میں شمار ہو جائے گی۔ صلوات پڑھیے محمد اللہم صلی علی محمد تو جب حدیث قصہ کا تذکرہ ہوتا ہے تو حدیث قصہ میں ان جابر ابن عبداللہ انصاری ان فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، کہ جابر ابن عبداللہ انصاری نے جناب فاطمہ زہرا سے سنا، تو اس روایت کے جو ہم حدیث قصہ کے بارے میں آپ کی خدمت میں مسلسل پیش کر رہے ہیں، تو اس روایت کو نقل کرنے والے 16 صحابی ہیں۔ ایک تو صحابی نے یہ روایت نقل نہیں کی، 16 صحابہ میں، جن میں 2 امہات المومنین بھی شامل ہیں، جنہوں نے اس حدیث قصہ کے مفہوم کو نقل کیا ہے۔ صحیح مسلم اور جامع ترمذی، تفسیر ابن کثیر اور تفسیر در منصور سمیت 63 کتابوں کے بارے میں میں نے آپ کی خدمت میں پچھلی مجلس میں پیش کیا تھا، جن علماء اہل سنت نے اس آیہ تطہیر کے مصداق پنجتن پاک علیہ السلام کو تسلیم کیا۔ تو حدیث میں دیکھیے ایک اہم ترین چیز ہوتی ہے کہ حدیث نقل کرنے والا کون ہے۔ تو جتنا حدیث نقل کرنے والا مضبوط ہوگا اتنی حدیث کی طاقت بڑھ جائے گی، اتنی اس کی سند قوی ہو جائے گی۔ اور یہ جو حدیث قصہ ہے یہ جابر ابن عبداللہ انصاری نقل کر رہے ہیں، اور جابر وہ ہیں جن کے تعارف میں کم از کم میں نے آپ کی خدمت میں 20-25 منٹ گفتگو کی تھی کہ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری کا کیا مقام ہے اور کس معرفت کی منزل پر وہ فائز ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ کے گوش گزار کر چکا ہوں، لیکن جابر سے پہلے یہ حدیث جس بی بی نے نقل کی ہے اس بی بی پر آج چند کلمات ادا کرنا چاہتا ہوں۔
کہ یہ جو حدیث کے ساتھ ہم جس مفہوم کے ساتھ پڑھتے ہیں، میں نے اپنی گزشتہ مجالس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جو مفہوم حدیث کے ساتھ ہے اس میں اہل تسنن اور اہل تشیع میں بنیادی فرق نہیں ہے. یعنی اگر مفہوم حدیث قصہ کو سمرائز کریں تو یہ ملتا ہے کہ پیغمبر خدا نے ایک چادر کے نیچے پنجتن پاک کو اکٹھا کیا اور پیغمبر خدا نے یہ جملہ ارشاد فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، پالنے والے یہی میرے اہل بیت ہیں. اور اس کے بعد انما یرید اللہ لیذھب کی آیت تطہیر نازل ہوئی. یہ مفہوم وہ ہے کہ جس پر کسی شیعہ سنی کا اختلاف نہیں ہے. یعنی یہاں تک اہل تسنن اور اہل تشیع میں مکمل اتفاق ہے. ہم جس حدیث قصہ کی روایت کو لے کر، یعنی حدیث قصہ تو ہر وہ حدیث ہوگی جس میں پیغمبر چادر کا تذکرہ کریں گے اور آیہ تطہیر کا ذکر ہوگا، لیکن جس حدیث قصہ کے متن کو ہم یہاں پر موضوع بحث بنائے ہوئے ہیں اور جو علماء محمد و آل محمد ہر شب جمعہ پڑھتے ہیں، اس متن والی حدیث کو حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے نقل کیا ہے اور جناب سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا اس پورے واقعے کو بیان کرنے والی ہیں. یعنی سب سے اہم ترین جو راوی ہیں، جو راویاں ہیں، وہ شہزادی کونین کی ذات ہے. اور شہزادی کونین کی ثقافت کا یہ عالم ہے کہ انہیں معصوم نے اور رسول کی حدیث میں موجود ہے ہی صدیقۃ الکبریٰ، کہ فاطمہ زہرا صدیقہ کبریٰ یعنی جو متن ہم آپ کی خدمت میں حدیث قصہ کا پیش کر رہے ہیں وہ صدیقہ کبریٰ سے نقل ہے. اگر صدیق سمجھ میں آ گیا تو پھر کچھ نہ کچھ صدیقہ کبریٰ بھی سمجھ میں آ جائے. تو اگر صدیق کی بات آپ کو سمجھ میں آ گئی تو پھر آپ سمجھ جائیں گے کہ صادق اور صدیق کا فرق کیا ہے. دیکھیے صدیق کہتے کسے ہیں، صدیق کی تعریف کیا ہے؟ تو قرآن مجید فرقان حمید میں کل میں نے خوشبو کے فلسفے کو بیان کرتے ہوئے احسن القصص یعنی سورہ یوسف سے کچھ مفاہیم آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے. آج صدیق کے مفہوم کو سمجھانے کے لیے بھی سورہ یوسف کے کچھ مفاہیم آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت جناب یوسف علیہ السلام جب قید خانے میں تھے اور اس قید خانے میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام توحید کی تبلیغ کیا کرتے تھے اور لوگوں کو ایک خدا کی دعوت دیا کرتے تھے اور اس دور کے رائج بتوں کی مخالفت کیا کرتے تھے. تو اس عالم میں دو قیدیوں نے حضرت جناب یوسف علیہ السلام کو اپنے اپنے خواب سنائے اور دونوں اس سے پہلے منصب رکھتے تھے جو ان کے خواب سے تعلق رکھتا ہے. ایک مصر میں عزیز مصر کے باورچی خانے میں جو روٹیاں پکائی جاتی تھی، ظاہر ہے کہ گھر کی روٹیاں تو نہیں تھی، محل کی روٹیاں تھی. بہت سے مہمان آتے تھے، دربار لگتا تھا تو پورا عملہ تھا، اس عملے کا وہ انچارج تھا، اس پر آفیسر تھا جو روٹیاں پکایا کرتا تھا. ایک اس نے خواب دیکھا اور ایک وہ جو ساقی کا کام کرتا تھا، پلایا کرتا تھا انہیں. تو دونوں نے اپنے اپنے خواب حضرت جناب یوسف سے بیان کیے. تو ساقی نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ انگوروں سے میں نے رس کو نچوڑا اور بادشاہ کو پیش کیا، یہ میں نے خواب دیکھا. تو حضرت جناب یوسف نے کہا کہ تو اپنے عہدے پر واپس پلٹ آئے گا، تجھے تیرا عہدہ دوبارہ مل جائے گا. تو دوسرا بھی قریب آیا. اس دوسرے قیدی نے حضرت جناب یوسف علیہ السلام سے کہا کہ خواب میں نے بھی دیکھا ہے. کیا خواب دیکھا؟ کہ میں نے یہ خواب دیکھا کہ میرے سر پر ایک ٹوکری ہے، اس میں روٹیاں ہیں اور ان روٹیوں کو جانور نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں. تو کہا تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ
تجھے سزائے موت ہوگی اور تیرے سر کے گوشت کو چیل کبے جانور نوچ نوچ کے کھائیں گے۔ جیسے اس نے خواب کی تعبیر سنی تو اس منزل پر اس نے ایک کہکا لگایا اس قیدی نے اور کہا کہ میں نے ایسا کوئی خواب دیکھا ہی نہیں تھا۔ اب تو اس نے یہ جملہ کہا کہ میں نے ایسا کوئی خواب دیکھا ہی نہیں تھا، تو حضرت جناب یوسف نے کہا اب تو امر ہو چکا ہے، اب تو خدا کا فیصلہ ہو چکا ہے، اب تو تجھے پھانسی بھی ہوگی، سزائے موت بھی ملے گی۔ اور قرآن نے کہا ایھا الصدیق، کیونکہ یوسف صدیق تھا، تو صدیق اسے نہیں کہتے جو واقعات دیکھ کے فیصلہ کرے، صدیق اسے کہتے ہیں جو کہہ دے وہی ہو جائے۔ صدیق ہو تو وہ جو کہے وہی ہو جائے، اور پھر اس کے ساتھ وہی ہوا۔ اور جو صدیقہ کبریٰ ہو تو اگر شہزادہ حسنین کہیں کہ کل تمہارے لباس درزی لے کے آئے گا شہزادوں کو، تو پھر اگلے دن رضوان جنت کی یہ مجال نہیں ہے کہ دروازے پر آنے کے بعد عہدے سے کہے، بلکہ تک الباب کرنے کے بعد کہے انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی۔ تمہارے نوکر نبی رہے ہیں، ازل سے تجھی تمہاری الفت سے جام بھر بھر کر پی رہے ہیں، ولی سمجھ کر تمہارے کپڑے جرم کے خیاط سی رہے ہیں، وہاں کی چیزیں یہاں پہ آئے، میں آج سے رسم ڈال دوں گی، صبح سے پہلے نہ آیا درزی تو نوکری سے نکال۔ میرے محترم، میرے عزیزم، جب آیا چوکھٹے سیدہ پر تو تعارف میں انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی۔ مقام کیا پر رضوان، رضوان اسے نہیں کہتے کہ جس کو دعائے رضا کی ضرورت ہو، رضوان اسے کہتے ہیں جس سے خدا راضی ہو چکا ہو، یعنی رضائے الہی مل چکی ہو، اور رضائے الہی تب تک نہیں ملے گی جب تک مرضات اللہ وعدے کو نہ مانا جائے۔ اب رضوان جنت ہے، دروازے پر گیا اور دروازے پر تک الباب کے بعد یہی فکرہ کا انا خیاط الحسنین۔ تو عالم تصور میں تو ملاقات ہو سکتی ہے رضوان سے، اور دیکھیے یہ تو ایک حقیقت ہے کہ رضوان اور ہم پیر بھائی، ہماری سب کی ایک ملاقات تو فرشتے سے ہوگی، یہ اور بات ہے کہ وہ آخری ملاقات۔ تو بہرحال رضوان سے عالم تصور میں ملاقات ہوئی، کیونکہ ملائکہ وہ واحد خلق مخلوق خدا میں، فرشتے وہ واحد مخلوق ہیں کہ جن میں علی علیہ السلام کا کوئی دشمن نہیں، جنوں انس میں تو مخالف ملیں گے، لیکن ملائکہ جو بھی ہیں محبان علی ہیں، سب امیر المومنین سے پیار کرتے ہیں، اور یہ خطابت نہیں ہے، متعدد احادیثیں شیعہ سنی کتابوں میں موجود ہیں ملائکہ کی حضرت علی سے محبت ہے۔ تو میں نے کہا رضوان تمہارا درجہ بڑا ہے، تم جنت کے گیٹ کیپر ہو، تمہیں اللہ نے رضوان بنایا۔ اس دروازے پر جب تم پہنچے اور تم نے تعارف کی منزل پر رضوان کے علاوہ لفظ استعمال کیا خیاط، درزی، تو تمہیں کچھ محسوس نہیں ہوا، کچھ کمی محسوس نہیں ہوئی؟ تو رضوان کی آواز آئی کہ اسد رضا الحسینی یہ کیسی بے معرفتوں والی باتیں کر رہا ہے؟ ارے میں کون ہوں؟ میں نے کہا تم رضوان ہو، کب میرا مقام کیا ہے؟ میں نے کہا تم جنت کے گیٹ کیپر ہو، جنت کے دروغہ ہو، کب میں جنت کا دروغہ ہوں، اور جنت بنی ہے مصطفیٰ کی خاطر۔ ارے جن حسنین کے لیے محمد اونٹ بن جائے مصطفیٰ کی عزت میں کمی نہیں آتی، میں کیا بیچتا ہوں؟
सलवात। जिसकी मुमकिन नहीं तफसीर वो कुरान ज़हरा, जिसकी मुमकिन नहीं तफसीर वो कुरान ज़हरा, 313 रसूलों की निगहबान ज़हरा, 11 मासूम इमामों की माँ है ज़हरा, तू फरिश्तों को बना देती है इंसान ज़हरा। आसमां वाले भी दौड़ी पे खड़े रहते हैं, इसका मतलब कि तेरे घर शेर में एक जुमला कहा था और मैं उस पर एक बात करके अपने मौजू से मुंसलिक हो जाऊंगा। तो शाह साहब ने कहा कि उस जगह से, आसमानों से इनके लिए ग़िज़ाएं आ रही हैं, इनके लिए लिबास आ रहे हैं, इनके लिए तोहफे आ रहे हैं। साइंस के तालिब इल्म मजलिस में मौजूद हैं, जिसने फिजिक्स मैट्रिक तक की पढ़ी है तो वो मेरी बात को समझ जाएगा। शय का ऊपर से नीचे आना आसान है या नीचे से ऊपर? सवाल है मेरा, शय का ऊपर से नीचे आना आसान है, नीचे से शय का ऊपर जाना मुश्किल है। और तारीख़ बशरियत में ऐसी शख्सियात मौजूद रही हैं कि जिनकी खातिर चीजें आसमान से आई। हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा के लिए रिस्क और मेवाजात आसमान से आए, आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के लिए आसमान से आए, हजरत ईसा के लिए मायदा आसमान से आया, हजरत मूसा के लिए मानो सलमा उनकी कौम के लिए आसमान से आया। तो जितने भी आपको मिलेंगे आसमान से चीजें आई हैं, मैं तस्लीम करता हूँ। शय का ऊपर से आना भी आसान बात नहीं है, ये भी बहुत ही बाकमाल लोगों के हाथ उठने का सबब था या दबों की से निकलने वाली सलाहों का सबब था, लेकिन जमीन से शय का आसमान तक पहुंचना ये बड़ा ही मुश्किल काम है। मुझे तारीख बशरियत में दो ही चीजें ऐसी मिली हैं जो जमीन की हो और जन्नत पे जा रही हो। एक मुझे नजर आया कि जब बतूल के हाथ की पकी हुई रोटियां थी और आसमान की तरफ गई, यानी मरियम का कमाल ये है कि उसके लिए आसमान से रोटी आती है। फातिमा ज़हरा का कमाल ये है कि इसके हाथ की पकी हुई रोटियां आसमान पर जाती हैं। भूख में भी जहाँ मिस्कीनों पे होती है अता, सब हो रोजे से मगर बांटते सब अपनी ग़िज़ा। और अर्श पर जाकर ये फरिश्तों ने भी कहा तो होगा कि रोटियां सब, अज़मतें सब दरे ज़हरा की भिखारी निकली, अज़मतें सब दरे ज़हरा की भिखारी निकली, रोटियां दहर के सूरों से शहजादी कौनैन सलामुल्लाह अलैहा। देखिए ये सिद्दीक़े कुबरा नकल कर रही। और कल गुफ्तगू पहुंची थी सरकारी इमाम हुसैन के लक़ब पर कि रसूलुल्लाह जिन्हें परवरदिगार आलम ने शफीउल मुज़निबीन बनाया है, गुनहगारों की शिफाअत करने वाला, वो शाफ़े महशर है, महशर में शिफाअत करने वाले, वो इमाम हुसैन को कहते हैं शाफ़े उम्मती, है मेरी उम्मत की शिफाअत करने वाले। तो जिसे रसूल शिफाअत करने वाला कहें, अल्लाह जाने वो किस मकाम में शिफाअत पर। कल बात यहाँ पर रुकी, उसके बाद सरकारे अमीरुल मोमिनीन तीसरी हस्ती घर में दाखिल और अमीरुल मोमिनीन ने सलाम किया। जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ने जवाब सलाम दिया और जवाब सलाम में देखिए, ये आपकी खिदमत में मुताबिक मर्तबा अर्ज कर चुका हूं कि अहले बैत ने एक घर की तरबियत के जो उस्लूब इस हदीस किस्सा में सिखाए हैं, उसमें एक अदब ये भी सिखाया कि जब भी घर में दाखिल हो तो सलाम करो। खाली घर में दाखिल हो, अगर खाली घर में भी दाखिल हो यानी आप खुद ही दरवाजा खोल रहे हैं, फिर क्या करें, घर में तो कोई है नहीं,
کس پر سلام بھیجیں تو پھر کہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ سلام ہو میرا خود پر اور اللہ کے صالحین بندے پر۔ یہ معصوم کے بتائے ہوئے جملے ہیں کہ خالی گھر میں بھی داخل ہو تو تب بھی سلام کو ترک نہ کرو۔ تو بیوی یعنی یہ ہمارے معاشرے میں چیزیں رائج نہیں، یعنی یہ عجیب سا ہمیں فیل ہوتا ہے کہ ہم گھر جائیں بیگم کو سلام کریں، حالانکہ معصومین میں یعنی امیر المومنین نے گھر میں داخل ہونے کے بعد سلام کیا، بیوی نے جواب سلام دیا، اور جو جواب سلام دیا ہے اس میں بیوی نے ایک مولا کی کنیت کو لیا اور ایک مولا کے لقب کو۔ علیہ السلام ابو الحسن اور امیر المومنین، یعنی اے ابو الحسن آپ پر سلام ہو اور اے امیر المومنین آپ پر سلام ہو۔ یہ بیوی نے امیر المومنین کا لفظ بھی اس منزل پر بیان کیا، یعنی دنیا تخت و تاج کے آنے کے بعد امیر المومنین سمجھتی ہے، لیکن یہ جو امیر المومنین ہیں یہ تخت و تاج سے پہلے کے ہیں۔ یعنی جب کائنات کی تخلیق ہو رہی تھی تو اٹھا کے دیکھیے احتجاج طبرسی میں متعدد آپ کو روایت میں جملے ملیں گے کہ جب سورت کو خلق کیا اس پر بھی لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وعلی امیر المومنین۔ جب چاند کو بنایا تو چاند کی سیاہی میں لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وعلی امیر المومنین۔ یعنی یہ جملے عرش پر بھی ہیں، یہ جملے چاند پر بھی ہیں، سورج پر بھی ہیں، ستاروں پر بھی ہیں، جنت کے دروازوں پر بھی ہیں۔ تو یہ وہ جملے ہیں، انہی جملوں سے بی بی سلام اللہ علیہ نے استقبال کیا، اور اس کے بعد پیغمبر گرامی نے کہا کہ میں اپنے بھیا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، میں پاک اور پاکیزہ خوشبو محسوس کر رہا ہوں جیسی میرے بھائی رسول اللہ کی خوشبو ہے۔ تو کہا کہ آپ کے بھائی زیر کسا ہے۔ تو جناب امیر المومنین بھی پہنچے، سلام کیا پیغمبر کو، جواب سلام ملا، اور اس جواب سلام کے بعد جو پیغمبر خدا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المومنین کو پکارا ہے۔ جاوید بھائی یہ خصائص امیر المومنین ہے کہ جتنی بھی ہستیاں ہیں، یعنی 4 ہستیاں میرے کے ساتھ داخل ہوئی، چاروں ہستیوں میں رسول اللہ نے ہر ہستی کو فقط اور فقط 2 القابات سے پکارا۔ امیر المومنین وہ شخصیت ہے کہ جنہیں پیغمبر گرامی نے 2 نہیں 4 القابات سے پکارا۔ یعنی آپ حدیث قصہ کو گھر پہ جا کے دیکھیے، ولدی اے میرے لال، صاحب حوضی، امام حسن کو یہ 2 لقب، بیٹا اور صاحب حوض۔ مولا حسین کو ولدی اے میرے لال، وشافع امتی، میری امت کے شفاعت کرنے والا۔ سیدہ کو بنتی و والدتی، اے میری بیٹی، اے میرا حصہ۔ لیکن جب امیر المومنین کی بات آئی تو پھر 2 نہیں 4 لقب سے پہلے کہا اخی، بھائی۔ اور دیکھیے یہ ایک زوم تھا بنو عباس کے ایک بادشاہ جس کا نام ہارون الرشید ہے۔ ہارون عباسی نے ایک مرتبہ مدینے آیا تھا امام موسی کاظم کی موجودگی میں، اور اس نے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیغمبر خدا سے زیادہ قریبی ظاہر کرنے کے لیے جب پہنچا تو کہا السلام علیکہ ابن امی، اے میرے چچا زاد آپ پر سلام ہو۔ یہ اس نے لوگوں کو بتایا کہ میں ان کے بہت ہی قریبی ہوں۔ اس کے بعد حضرت امام موسیٰ کاظم بھی موجود تھے۔ جب سرکار موسیٰ کاظم نے سلام کیا تو کہا السلام علیکہ یا ابی، اے بابا جان آپ پر میرا سلام ہے۔ تو اس پر موٹی عقل کے خلیفہ نے کہا، ہارون الرشید نے کہا تم ابو طالب کی اولاد ہو، ہم عباس بن عبد المطلب کی اولاد ہیں۔ ابو طالب بھی رسول کا چچا ہے اور عباس بن عبد المطلب بھی رسول کا چچا ہے، تو آپ فرزند کہاں سے آئے؟ تو امام نے ایک جملہ کہا کہ تم اپنا اور ہمارا اسٹیٹس ایک سمجھ رہے ہو، تم سمجھ رہے ہو کہ دونوں ایک ہی ہیں۔ تو میں یہ سوال کرتا ہوں، امام نے بڑے مجمع میں اس سے سوال کیا، یہ بتاؤ کہ اگر اللہ کے رسول آئے اور تجھ سے
طلب کریں تیری بیٹی کا رشتہ تو کیا کرے گا؟ کہا میں اپنی بیٹی کو اللہ کے رسول سے بیعت دوں گا۔ کہا یہی فرق ہے تجھ میں اور مجھ میں کہ تجھ سے رشتہ طلب کر سکتے ہیں، مجھ سے رشتہ نہیں مانگ سکتے، کیونکہ میری جو بیٹی ہے وہ رسول اس کے گھر ہے۔ یہ فرق بیان کیا، یعنی امیر المومنین آخری وسیع، میرے وسیع و خلیفتی اور میرے خلیفہ اور صاحب لوائی اور میرے جھنڈے کو اٹھانا۔ اور یہ مجلس کا وقت تو تقریباً پورا ہو چکا ہے، یہ میں اپنے بچوں کے لیے جملہ ہدیہ کرتا چلوں۔ وزیر، وسیع، خلیفہ، یہ تینوں الگ منصب ہیں، یہ ایک منصب نہیں ہے۔ بہت توجہ، وزیر ہونا، وسیع ہونا، خلیفہ ہونا، یہ تینوں الگ الگ منصب ہیں جو انبیاء ما سبق میں ہر وسیع کے پاس نہیں ہوتے۔ آسان کر دیتا ہوں، حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ کون؟ حضرت جناب ہارون۔ وزیر کون؟ حضرت جناب ہارون۔ وزیر کہتے ہیں جو نبی کی پشت کے بوجھ کو ہلکا کرے، جو نبی کی کار رسالت میں مدد کرے، جو نبی کی تبلیغ میں اس کی سپورٹ کرے، وہ ہوتا ہے وزیر۔ اور وزارت کا کام حیات پیغمبر میں ہوتا ہے، پیغمبر کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد نہیں ہوتا۔ خلیفہ کیا ہے؟ خلیفہ وہ جو پیغمبر کی غیر موجودگی میں پیغمبر کے منصب پر، پیغمبر کی مسند پر، پیغمبر کی اجازت سے بیٹھنے لاحق ہو، وہ پیغمبر کا خلیفہ ہے۔ تو حضرت ہارون پیغمبر کے خلیفہ ہیں حضرت موسیٰ کے۔ قرآن کی روشنی میں یا ہارون نخلفنی فی قومی، اے ہارون تو میری قوم میں میرا خلیفہ ہے، اسی لیے تو حضرت ہارون کے حوالے قوم کر کے گئے تھے۔ اس کے بعد میرے دوستوں تیسری چیز ہے وسیع۔ حضرت ہارون نے وزارت کی، خلافت پر آئے، لیکن حضرت ہارون وسیع نہ بن سکے۔ وسیع اس لیے نہ بن سکے، وسیع اسے کہتے ہیں کہ جب نبی اس دنیا سے پردہ فرمائے اور نبی کی جو وصیتیں ہوں ان وصیتوں کو جو پورا کرے اسے کہتے ہیں وسیع۔ تو حضرت جناب ہارون وزیر اور خلیفہ تو بنے ہیں لیکن وسیع نہیں بن سکے، کیونکہ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ کی حیات میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو اب ہارون علیہ السلام تو وسیع نہیں ہے، پھر وسیع کون ہے؟ تو کہا وسیع ہیں حضرت یوشع بن نون، جنہوں نے حضرت موسیٰ کی وصیتوں پر عمل کیا۔ تو حضرت موسیٰ کے وسیع ہیں حضرت یوشع بن نون، وزیر ہیں حضرت ہارون، خلیفہ ہیں حضرت ہارون، لیکن امیر المومنین کو یہ تینوں شرف کٹھے حاصل ہوئے، وزیر رسول بھی ہیں، وسیع رسول بھی ہیں اور خلیفۃہ بلا فاصل بھی ہیں۔ تینوں شرف حاصل ہوئے مولا کائنات کو، امیر المومنین کی ذات کو۔ اور پھر پیغمبر خدا نے یہ جملہ فرمایا کہ آپ وسیع بھی ہیں، میرے بھائی بھی ہیں، میرے خلیفہ بھی ہیں، اور ساتھ میں کہا کہ میرے صاحب اللواء، جھنڈے کو اٹھانے والے۔ تو یہ جھنڈا کیا ہے؟ آج میں شیعہ کتاب تو لایا نہیں ہوں، کوشش کرتا ہوں اس اشرے میں کوئی ایک آدھی اہل سنت کتاب کا تعارف بھی اپنے نوجوانوں تک کراتا چلنا۔ آج جو روایت میں جھنڈے پر پڑھ رہا ہوں صاحب لوائی پر، یہ روایت میں پڑھ رہا ہوں ہمارے بھائیوں کی کتاب ہے اہل سنت کی المودۃ فی القربہ،
یہ کتاب ہے بھائی اہل سنت بھائیوں کی، اور اس کے لکھنے والے ہیں امیر کبیر سید علی ہمدانی، یہ شافعی المسلک عالم تھے، شیعہ عالم نہیں ہے۔ یہ جو کشمیر ہے، اس کشمیر میں جو اسلام پھیلا ہے وہ اس سید کی وجہ سے، یعنی کشمیر میں جو تبلیغ اسلام کا سب سے بڑا اللہ نے جس ہستی سے کام لیا وہ سید علی ہمدانی رحمت اللہ علیہ کی شخصیت تھی، اور یہ اہل سنت عالم ہے، لیکن اس نے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کے ذیل میں پوری کتاب لکھی المودۃ فی القربہ، یعنی ان پنجتن پاک کے فضائل کو اس نے اکٹھا کیا، اور ان پر تقریباً اس نے 14 مودتیں لکھی ہیں، 14 معصومین، 14 ابواب پر مشتمل ہے۔ میں تو فقط ایک روایت سنا رہا ہوں جس میں پیغمبر کے اس جھنڈے کا تذکرہ ہے جو لوائے الحمد ہے، اور وہ لوائے الحمد کیا ہے؟ کتاب کا صفحہ ہے 128 اور کتاب ہے المودۃ فی القربہ۔ اس میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ سے پوچھا، یا رسول اللہ مجھے لوائے حمد کے متعلق فرمائیے کہ اس کی صفت کیا ہے۔ یہ جو لوائے الحمد ہے، جو پیغمبر کا جھنڈا محشر کے میدان میں ہوگا، وہ جھنڈے کی صفت پوچھ رہے ہیں صحابی رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ 1000 برس کی مصافحت کے برابر لمبا ہے، بہت طویل جھنڈا۔ اس کا ستون سرخ یاقوت کا، قبضہ سفید لولو کا، لولو کہتے ہیں موتی کو، ٹھیک ہے قرآنی اردو میں، اور پھریرا سبز زمرد کا ہے۔ اس کے 3 گیسو ہیں، ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں، اور تیسرا وسط دنیا میں۔ اس جھنڈے پر 3 سطریں لکھی ہوئی ہیں۔ پہلی سطر لکھی ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، دوسری سطر پہ لکھا ہوا ہے الحمدللہ رب العالمین، اور تیسری سطر پہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ اور کہتے ہیں ہر صدر کی لمبائی، رسول فرما رہے 1000 دن کی مصافحت کے برابر لمبی ہے۔ یہ سن کر عبداللہ بن سلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا۔ پھر پوچھا، یا رسول اللہ اسے کون اٹھائے گا؟ یہ اتنا بڑا علم ہے، اس کا علمدار کون ہوگا؟ اٹھائے گا کون؟ تو پیغمبر نے عجیب جملہ کہا کہ وہی اسے اٹھائے گا جو دنیا میں میرا علم اٹھاتا ہے، یعنی علی ابن ابی طالب، جس کا نام اللہ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے وہاں لکھ دیا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن سلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا۔ پھر پوچھا کہ آپ کے اس جھنڈے کے سائے میں کون ہوں گے؟ کہ کون ہوں گے آپ کے جھنڈے کے سائے میں؟ تو فرمایا کہ مومنین، شیعان حق کے پرستار، میرے شیعہ، میرے محب، علی کے شیعہ، علی کی مدد کرنے والے، اور ان کا حال بہت اچھا اور ان کا ٹھکانہ بھی اچھا ہے۔ اور پھر پیغمبر نے جو جملہ سنایا ہے اسے ذہن میں ضرور رکھیے گا، اور بروز محشر پھر گواہی بھی دیجیے گا میری اس جملے پر۔ عجیب جملہ پیغمبر نے اس کے بعد فرمایا۔ اب میں آپ کو، اب تک تو پیغمبر نے بتایا کہ کون کون اس جھنڈے کے نیچے آ سکتا ہے، اب پیغمبر نے یہ بھی بتایا کون کون اس جھنڈے کے نیچے نہیں آیا۔ اور پھر پیغمبر نے کہا ان کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے جنہوں نے علی کے باب میں مجھے جھٹلایا، یا میرے باب میں علی کو جھٹلایا، یا اللہ کے دیے ہوئے مقام سے ہٹایا۔
یہ صاحب لوائی، یہ پنجتن پاک، اور اس کے بعد شہزادی کونین سلام اللہ علیہ، اور شہزادی صلوات اللہ علیہ جب گئیں تو پیغمبر نے کہا بنتی میری بیٹی، وبذتی میرا حصہ۔ یہاں پر بعض دوست غلط ترجمہ کر دیتے ہیں اس حدیث کا، فاطمہ تو بضعۃ منی، کہتے ہیں فاطمہ، رسول نے کہا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا، یہ غلط ترجمہ، یہ صحیح ترجمہ نہیں، اس میں جگر کا کہیں تذکرہ ہی نہیں ہے۔ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، میرا حصہ ہے، فاطمہ جزء رسالت کا نام ہے، یعنی اگر میں نبی ہوں تو میری نبوت کا حصہ ہے، میں رسول ہوں تو میری رسالت کا حصہ ہے، میں معصوم ہوں تو میری عصمت کا حصہ ہے۔ فاطمہ زہرا جزء پیغمبر ہے اور اہل علم کا مجمع ہے۔ صرف 5 منٹ اور پھر چند جملے مسائل کے کہ صاحبان فکر جز کی تعریف کیا ہے؟ اہل علم صاحبان فکر جز کی تعریف یہ ہے کہ جز کو کل سے نکال دیا جائے تو کل نہ رہے، کل بھی جز بن جائے۔ جز کی تعریف یہ، فرات بھائی جز کی تعریف یہ ہے، جز کہتے ہیں ٹکڑے، ٹکڑے کی تعریف یہ ہے کہ جب وہ کل سے نکلتا ہے تو پھر کل کو بھی جز بنا دیتا ہے، یعنی یہ ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر یہ آپ کے سامنے بورڈ میں موجود ہے، ریکٹینگولر شیپ کا ہے، تو اگر اس کے کسی ٹکڑے کو کاٹ لیا جائے، ایک جز اس سے الگ کر دیا جائے، تو پھر وہ جز جو الگ ہو جائے گا وہ بورڈ کو بھی کل نہیں رہنے دے گا۔ یہ اور بات ہے کہ بورڈ بڑا جز بن جائے گا اور یہ چھوٹا جز بن جائے گا، لیکن جز کی تعریف یہ ہے کہ یہ کل سے نکل جائے تو کل کو بھی جز بنا دیتا ہے۔ تو اب فاطمہ زہرا جز میں رسالت ہے، اور یہی سبب ہے کہ جب بھی یہ پیغمبر کا جز پیغمبر کے سامنے آتا، جب بھی جس بھی منزل پر، جس بھی موقع پر، تو پیغمبر خدا اپنے مقام سے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ میں آج آپ کو رہبر معظم سرکار آیت اللہ خامنائی کا ایک عظیم نکتہ سنانے والا ہوں جو انہوں نے اس حدیث پر بیان کیا، اور اگر پہلی دفعہ سنیں تو پھر یقیناً آپ لوگ سید کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا کہ سید علی خامنائی نے کس انداز سے اس پر نکتہ دیا۔ دیکھیے یہ حدیث اکثر و بیشتر بیان ہوتی ہے، اور یہ حیرت کی بات ہے کہ جو چیزیں جتنی روشن ہے شاہدہ وہ اتنی ہی ان پر کم توجہ۔ عام طور پر یہی ہے کہ پیغمبر خدا کے سامنے جب بھی شہزادی تشریف لاتی، اللہ کے رسول اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے۔ یہ بات صرف 20% ہے، آپ نے اس کی 4 باتیں کھا لی ہیں، وہ جو 4 باتیں کم ہیں وہ میں آج پوری کرتا ہوں۔ میں بھی پہلے 20% میرے متوجہ نہیں تھا، سید علی خامنائی نے مجھے 20% پہ متوجہ کیا، تو سرکار آیت اللہ نے عجیب اس پہ نکتہ بیان کیا۔ پہلی چیز یہ کہ پیغمبر کے سامنے جب بھی بی بی پاک تشریف لاتی، رسول کریم اپنے مقام سے کھڑے ہوتے، اس کے بعد استقبال بی بی میں چند قدم آگے بڑھتے، لیکن سرکار علی خامنائی رہبر معظم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، یہ ترجمہ ناقص ہے، حقیقتاً ترجمہ یہ ہے کہ چند قدم آگے ہی نہیں بڑھتے تھے بلکہ دوڑ کے استقبال کرتے تھے، اور اس کے بعد تیسرا کام، یعنی پہلے پیغمبر کھڑے ہوئے، پھر آگے بڑھے اور پھر دوڑ کے بی بی کی طرف گئے، 3 کام۔ چوتھا کام، یا تو بی بی کی پیشانی پر بوسہ لیتے یا بی بی کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے، چوتھا کام۔ 5واں کام، جس جگہ خود تشریف فرما ہوتے اپنی جگہ بی بی کو بٹھاتے، خود بی بی کے برابر میں بیٹھ جاتے، جسے محمد
اپنی منزل پر بٹھائے وہی تو خلیفہ ہوتا ہے، جسے منیب اپنی جگہ پر بٹھائے وہی تو نائب ہوتا ہے۔ تو یہی سبب ہے کہ علماء نے لکھا کہ سیدہ پیغمبر کی حیات طیبہ میں سیدہ اور دیگر معصومین میں فرق میں یہ بات کو واضح کیا کہ ہر دور میں ایک سے زیادہ امام ہوتا ہے، ممکن ہے ایک دور میں ایک سے زیادہ امام، جیسے رسول اللہ کے دور میں بالفعل ہادی رسول اللہ ہے اور 3 امام رسول کے دور میں موجود ہیں، مولا علی، سرکار امام حسن مجتبیٰ، سرکار امام حسین شہید لے کر، امام حسین کربلا میں ہیں تب بھی 3 امام موجود ہیں، سرکار باقر علیہ السلام، سرکار سید الساجدین علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام۔ لیکن جو آرڈر دے گا، جو بالفعل ہوگا، وہ ایک ہی ہوگا۔ یعنی پیغمبر کی زندگی میں علی امام تو ہیں لیکن صامت ہیں، جو بولیں گے وہ پیغمبر، کیونکہ پیغمبر وہ ہیں جو اماموں کے بھی امام ہیں اور انبیاء کے بھی امام ہیں، پیغمبر ان کے بھی امام ہیں۔ تو پیغمبر اتنے بڑے امام ہیں کہ علی جیسا امام ان کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، پیغمبر اتنے بڑے امام ہیں۔ تو اب جناب سیدہ کے خصائص میں لکھا کہ بی بی سلام اللہ علیہا حیات پیغمبر میں بالقوا نہیں بالفعل ہادیہ تھی، یعنی پریکٹیکلی ہادیہ جو حدیث پیغمبر جو حیات پیغمبر میں تھی وہ بی بی ہے، کیونکہ اگر بی بی کو بالفعل شامل نہ کیا جائے تو پیغمبر کی حیات تو پوری انسانیت کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اب پیغمبر بہت سے امور ایسے تھے جو پیغمبر پریکٹیکلی کر کے نہیں دکھا سکتے تھے، مثال کے طور پر پردہ کیسے کیا جائے، پردہ پیغمبر بتا تو سکتے ہیں لیکن کر کے نہیں دکھا سکتے، بچوں کو ماں کیسے پالے پیغمبر بتا تو سکتے ہیں لیکن کر کے نہیں دکھا سکتے، گھر کی تربیت میں خاتون کیا کردار ادا کرے پیغمبر بتا تو سکتے ہیں لیکن کر کے نہیں دکھا سکتے۔ اسی لیے حیات پیغمبر میں ایک بالفعل ہادیہ فاطمہ زہرا کی صورت میں تھی، جو پیغمبر کا جز تھی، جس کا کرنا ویسے ہی حجت تھا جیسے پیغمبر کا عمل۔ اس کا عمل ویسے ہی۔ اور دیکھیے اس بات کو اگر کوئی اہل سنت بھائی محسوس نہ کرے، جناب سیدہ وہ شخصیت ہیں کہ جو بابا کے بعد